آج اس قاری صاحب کا مقام و مرتبہ تو شاید آپ کے آنکھوں کے سامنے واضح نہ ہو، لیکن جب کل قیامت کو آپ دنیا کی آنکھیں بند ہوں گی اور حقیقی آنکھ سے چشم بینا سے جب ہم اس حافظ کے مقام و مرتبے کو دیکھیں گے تو یہ جہاں پر بیٹھے ہوئے سارے لوگ اس کے مقام و مرتبے پر رشک کر رہے ہوں گے۔ یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے، یہ بہت عالی شان مقام ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکی کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخی، کہ دنیا میں جو تیرا بھائی تیرا سہارا ہوا کرتا تھا، دنیا میں جس بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے تو اپنی مشکلوں کو آسان کیا کرتا تھا، وہ قیامت کی ہولناکیوں سے گھبرا کر یوم یفر المرء من اخی، وہ تجھ سے بھاگ رہا ہوگا، وامہ وابی، تیری ماں اور تیرا باپ جو دنیا میں تیرے وجود کا باعث تھے، جو تیرے غموں میں، جو تیری راحتوں میں، جو تیری ہر گھڑی میں ہر مشکل میں تیرے ساتھ تھے، لیکن آج وہ اس ہولناکی کی وجہ سے وہ بھی تجھ سے بھاگ رہے ہوں گے۔ وصاحبتہ وبنی، تیری ماں، تیری بیوی اور تیرے بچے جس کے لیے تو ساری زندگی حلال و حرام کماتا رہا، اپنے پیٹ کے اندر ہر رطب و یابس کو ڈالتا رہا، لیکن آج اس قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے تیری بیوی بھی تجھ سے بھاگ رہی ہے، تیرے بچے بھی تجھ سے بھاگ رہے ہیں۔ ایسے منظر میں یہ حافظ قرآن نہ صرف یہ کہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا، بلکہ ایسے 10 افراد کہ جن کے بارے میں میرے رب نے اپنے فرشتوں سے کہا ہوگا اے میرے فرشتوں لے جاؤ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کی گناہوں کی وجہ سے، ان کے سیاہکاریوں کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈال دو، ان کو آگ کے اندر ڈال دو۔ لیکن جب وہ فرشتے ان 10 افراد کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے تو یہ حافظ قرآن جو آپ کے مصلے پر کھڑے ہو کر الف لام سے لے کر من الجنت والناس تک یہ قرآن سنایا کرتا تھا، یہ ان کو ہاتھ سے پکڑ کر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ قیامت کے دن اس حافظ قرآن کے والدین کو جو تاج پہنایا جائے گا، وہ تاج جو آج ہمیں سورج نظر آ رہا ہے، جو آج ہمیں آفتاب و مہتاب نظر آ رہے ہیں، ان کی روشنی سے بھی اس کی روشنی زیادہ ہوگی۔ ایسا مقام و مرتبہ یہ حافظ قرآن کو اللہ نے دیا ہے۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بند جو آنکھیں تو میری کھل گئی آنکھیں، کہ بند جو آنکھیں تو میری کھل گئی آنکھیں، کیا تم کو بتاؤں پھر میں نے کیا کیا نہیں دیکھا۔ قیامت کے دن جب ہماری یہ آنکھیں بند ہو کر حقیقی آنکھ کھلے گی تو پھر ہم دیکھیں گے کہ جس قرآن کو سننے کے لیے حافظ قرآن کے پیچھے 10-12 لوگ نہیں ہوا کرتے تھے، 15 لوگ نہیں ہوا کرتے تھے، قیامت کے دن رب کائنات آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کو جمع کر کے جہاں پر تمام انبیاء ہوں گے، جنس و انس، تمام کے تمام فرشتے وہاں پر موجود ہوں گے، اللہ رب العزت اس حافظ قرآن سے کہہ رہے ہوں گے دنیا کے اندر دمشق کی مسجد میں 12 لوگ تجھے سننے کے لیے نہیں آتے تھے، آج میں اللہ آپ کے سامنے موجود ہوں، میں خود اتر چکا ہوں، تو قرآن سنا، تیرا مقام الف لام سے شروع ہوگا، تو جنت کے بالا خانوں پر جس طرح تو دمشق کی مسجد میں قرآن سناتے ہوئے تو قرآن سنایا کرتا تھا، آج تو الف لام سے شروع کر جنت کے بالا خانوں پہ چڑھتا جا، قرآن کی آیتوں کو پڑھتا جا، تیرا مقام و مرتبہ وہاں پر جا کر ختم ہوگا جہاں پر تیرا قرآن ختم ہوگا۔ حافظ قرآن کو یہ مقام و مرتبہ کسی دنیاوی جاہ و منزلت کی وجہ سے نہیں، مال و دولت کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ قرآن کے ساتھ نسبت کی وجہ سے ملا ہے۔ جو قرآن کے ساتھ نسبت کو جوڑے گا اللہ اس کو دنیا میں بھی اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی اس کو بلند مقام عطا کریں گے۔ یہ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو خود حافظ قرآن نہیں بن سکے، جو خود عالم دین نہیں بن سکے، ان کے لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عالماً، کہ تم سب کو چاہیے تو یہ تھا کہ تم عالم بن جاتے، خود علم دین حاصل کرتے، جیسا کہ علماء کرام نے اپنی جوانیوں کو مدرسوں میں کھپایا،
اپنی خوبصورت جوانی کو مدرسے میں اپنی ذات کے لیے، صرف اپنی ذات کے لیے نہیں کھپایا بلکہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے کھپایا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سارے کے سارے کن عالماً، کہ عالم دین بن جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ عالم دین نہیں بن سکے کوئی بات نہیں، او متعلماً، اگر تم عالم دین نہیں بن سکے تو کم سے کم طالب علم تو بن سکتے ہو۔ مسجد کے قاری صاحب کے سامنے اخلاص نیت سے اگر آپ دو زانو ہو کر قاعدہ کھول لیتے ہیں تو مجھے رب کی عظمت سے قوی امید ہے کہ جس طرح 8 سال کے بچے کے نیچے فرشتے نوری پر بچھاتے ہیں، 80 سال کے بوڑھے کے نیچے بھی وہ فرشتے پر بچھا رہے ہوں گے۔ شرط یہ کہ آپ متعلم بنیں، علماء کو تنگ نہ کریں، نکتہ چینی کے لیے نہیں بلکہ طلب لے کر ان کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے، جو وہ سکھائے اس پر عمل کریں۔ تو اللہ سے قوی امید ہے کہ آپ متعلم بنیں گے اور نوری فرشتوں کے پروں کے اوپر سواری کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ عالم نہیں بن سکتے، متعلم بھی نہیں بن سکتے، آپ کی بڑی مصروفیات ہیں، کھیتی باڑی ہے، دنیا کے مشاغل ہیں، بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، آپ عالم نہیں بن سکے، آپ متعلم بھی نہیں بن سکے، او مستمعاً، تیسرا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سننے والے بن جائیں۔ جب کوئی عالم بیان کر رہا ہو تو اس کو غور سے سنیں، جب کوئی عالم درس دے رہا ہو تو وہاں سے نہ بھاگیں، درس کو خوب غور سے سنیں۔ جب کوئی تبلیغی گشت کے لیے آ رہا ہو تو کانوں میں انگلیاں دے کر بہانے بنا کر نہ بھاگیں بلکہ اس کی گفتگو کو غور سے سنیں۔ وہ آپ کے محسن ہیں، وہ آپ کے مربی ہیں، وہ آپ کا درد اپنے اندر لیے آپ کے دروازے پر آ رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ عالم نہیں بن سکے کوئی بات نہیں، اگر آپ متعلم نہیں بن سکے کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم ان علماء کرام کی، ان تبلیغی حضرات کے جو بیانات ہوتے ہیں ان کو خوب غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ مقام و مرتبہ عطا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ عالم نہیں بن سکے، متعلم بھی نہیں بن سکے، آپ کے اندر سننے کی بھی صلاحیت نہیں ہے، آپ کی مشاغل اتنی ہے کہ آپ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، آپ کو دفتر جانا ہوتا ہے 10 بجے کی تعلیم میں، ظہر کے بعد آپ دفتر سے لیٹ آتے ہیں، عصر کے بعد آپ تھکے ہوتے ہیں، مغرب کے بعد بھی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او محبن، کہ ان علماء کرام سے محبت کرنے والے بن جاؤ، ان اپنے تبلیغی حضرات سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اگر آپ سن نہیں سکتے، اگر آپ ان کے پاس بیٹھ نہیں سکتے تو اپنے دل کے اندر ان کے لیے جگہ تو دے سکتے ہیں۔ اپنے دل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی محبت کو بساؤ، ان کی محبت دنیا و آخرت کی کامیابی کا زینہ ہوگی۔ ان علماء سے محبت کرو جو جنت کے اندر بھی تمہیں کام آئیں گے۔ ان 4 درجوں کو بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی خطرناک بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ عالم نہیں بن سکتے، اگر آپ طالب علم نہیں بن سکتے، اگر آپ سننے والے بھی نہیں بن سکتے، اگر آپ محبت بھی نہیں کر سکتے، آپ کے اندر دل کے اندر کھوٹ بھرا ہے، تو پھر 5ویں نہ بننا، ولا تکن خامساً، 5ویں نہ بننا فتہلک، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اگر تم خود عالم نہیں بن سکے، اگر تم خود طالب علم نہیں بن سکے، اگر تم ان کے سامنے دو زانو ہو کر نہیں بیٹھ سکے، ان کی بات نہیں سن سکے، اگر ان سے محبت بھی نہیں کر سکے، تو پھر اپنی ہلاکت کو دعوت دے رہے ہو۔ علماء کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، تم کوئی نقصان نہیں کر رہے۔ یہ علماء اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے گلگت سے نہیں آئے، آپ ان کو کچھ نہیں دے رہے ہوتے، آپ ان کو کچھ نہیں دے رہے ہوتے، یہ آپ کا درد لے کر گلگت سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ ان سے محبت کرو، ان سے محبت کرو، ان سے محبت کرو، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تکن خامساً، اگر تم 5ویں بن گئے، 5ویں، تو پھر تمہیں ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ مولویوں کے ساتھ چھیڑ خانی نہ کرو، انہوں نے اپنی زندگیاں کھپائی ہوئی ہیں، یہ وہ علماء کرام ہیں، وہ انبیاء کے وارث ہیں جو جنت کے اندر بھی تم ان سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ جنت کے اندر جب اللہ رب العزت اپنے بندوں کو تمام کی تمام نعمتیں دے چکے ہوں گے، حور و غلمان، محلات اور دودھ اور شہد کی ساری نہریں، اللہ جب اپنے بندے کو دے گا پھر اس کے بعد پوچھے گا کہ میرے بندے بتا تجھے کیا چاہیے، جو مانگتا ہے مجھ سے مانگ لے۔ وہ کہے گا ربا سب کچھ تو نے دے دیا، اب کیا رہتا ہے؟ حور چاہیے تھی آپ نے دے دی، محل چاہیے تھا آپ نے دے دی، سب کچھ تو آپ نے مجھے عطا کر دیا ہے، میں کیا مانگوں تجھ سے؟ کچھ سمجھ نہیں آئے گی کسی کو کہ اللہ کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ علماء ہوں گے جو جنت میں آپ کی رہنمائی کریں گے،
علماء کرام جنت میں آپ کی رہنمائی کریں گے، جہاں آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے وہاں آپ علماء کے محتاج ہوں گے۔ علماء کے پاس لوگ آئیں گے، علماء کہیں گے ساری زندگی ہم نے اپنی نظر کی حفاظت کی تھی، اپنے دل کو پاکیزہ رکھا تھا اللہ کے نور کے لیے، نظر کی حفاظت کی تھی، بازاروں میں ہم نے اپنی نظر کو بھٹکایا نہیں تھا، تو صرف اور صرف اللہ کے دیدار کے لیے اپنے دل کو خالص رکھا تھا، دل کے برتن کو خالص رکھا تھا، تو اللہ کی محبت کو اس میں بسانے کے لیے، اللہ کے نور کو اس میں جگہ دینے کے لیے۔ لیکن آج اللہ کا دیدار ہمیں نصیب نہیں ہوا، دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف، اللہ کا دیدار ایک طرف، آج کہاں ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہوا ہے؟ پھر جا کر عوام کو ہوش آئے گا، پھر وہ اللہ کے سامنے جا کے مطالبہ کریں گے، یا اللہ ہمیں اپنا دیدار تو کرائیے، یا اللہ اپنا دیدار کرائیے۔ یہ علماء ہوں گے جو آپ کی رہنمائی کریں گے اور آپ کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَكُنْ خَامِسًا، پانچویں نہ بننا، علماء کے خلاف نکتہ چینی نہ کرنا۔ علماء کی مثال اس قرآن مجید کی سی ہے، اس قرآن مقدس کی سی ہے جس میں کتابت کی غلطی رہ جاتی ہے۔ بے عمل عالم اللہ نے کسی کو نہ بنائے، لیکن اگر بے عمل عالم آپ کے سامنے ہے تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ کسی بے عمل عالم پر انگلی اٹھائیں، یہ جائز بالکل بھی نہیں ہے۔ بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں پر کوئی عالم باعمل اور بے عمل کی قید نہیں لگائی، فرمایا وَلَا تَكُنْ خَامِسًا فَتَهْلِكَ، اگر تم خامس بن گئے، پانچویں بن گئے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ بے عمل عالم کی مثال اس قرآن مقدس کی سی ہے جس کو لکھنے والے نے غلطی سے روزے کی حالت میں لکھا تھا، افطار کے وقت تو غلط لکھا، اس کے اندر کچھ حروف غلط ہو گئے، لیکن قرآن وہی قرآن ہے جو جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آئے تھے۔ جس طرح اس کتابت کی غلطی والے قرآن کو طاق میں سجا کر رکھنا ہے، اس کو چومنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اگرچہ اس میں لکھی ہوئی بات غلط ہے اس پر عمل نہیں کرنا۔ اسی طرح بے عمل عالم کی کہی ہوئی بات پر بے شک آپ عمل نہ کریں، لیکن علم دین کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اس کا احترام اسی طرح کرنا ہے جس طرح ایک باعمل عالم کا آپ کرتے ہیں۔ لہٰذا علماء کو سنیں، خوب غور سے سنیں اور ان کے بیانات کو عمل کرنے کی نیت سے سنیں، خوب توجہ سے سنیں، تاکہ آپ کے دل کے اندر کوئی بات اتر جائے جو آپ کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے۔